قسمتی ہے کہ ایک رویہ ایسا ہے کہ جو ہمیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ ان سے ہم گزرتے ہیں. لیکن آپ نے سیالکوٹ کے واقعے میں دیکھا کہ تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذاہب کے لوگوں نے آج کے دن تک کہا ہے کہ قاتلوں کو سزائیں دیں، اور ان کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو آگے تحسین کی تھی ان کو تو سزائیں بھی شروع ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ہے. اب تک 62 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں سے جو مین وائلنس پھیلانے والے تھے، جسے آپ کہتے ہیں مین، براہ راست اس وقوع کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ایف آئی آر درج ہو چکی ہے 300 کے قریب جو ہے افراد کے اوپر. جس طرح سانحہ سیالکوٹ میں بہت احتیاط کر کے مجرموں کو ایویڈنس کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اسی طرح یہاں بھی عمل جاری ہے. اس وقت ہماری پولیس، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری انتظامیہ، سب کا اس پر فوکس ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی. میں اپنی ذاتی حیثیت میں اور علماء اور مشائخ کی موجودگی میں محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور علماء مشائخ کے نمائندے کہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں جو توہین مذہب سے، توہین ناموس رسالت سے یا اس طرح کے واقعات سے، ان کے سپیڈی ٹرائل کیے جائے. مجرموں کو جب تک آپ لٹکائیں گے نہیں، کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے. یہ ہماری ایک بطور پاکستانی شہری اور ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے درخواست ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ درخواست کروں گا میں کہ وہ بھی اس حوالے سے، وہ بہت زیادہ رات سے لے کر اب تک وزیر اعظم پاکستان خود ایک ایک لمحہ اس کیس کی نگرانی کر رہے ہیں. کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا. پاکستان کا آئین، قانون اور دستور ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. یہ ہمیں ایسے نہیں کسی نے تشتری میں رکھ کر دیا کہ لے لیجئے. اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے. اس آئین اور قانون کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر عمل ہو. جب توہین مذہب، توہین ناموس رسالت کا قانون موجود ہے تو پھر اس طرح پکڑ کے لوگوں کو مارنا اور جلانا، اس کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ اب تک پورے ملک کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ جن لوگوں نے تلمبا کے اندر اس بیچارے فاتر العقل، مجنون، ذہنی معذور اس کو مارا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ممکنات ہیں انسانی وسائل کی، اس کے مطابق مجرمین کی گرفتاری کا عمل شروع ہے. اور اگر کہیں پر کسی کی بھی کوئی کوتاہی نظر آئے گی تو اس پر بھی، جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے، اس پر بھی جو ہے گرفت ہوگی. ابھی یہاں سے انشاءاللہ اس کے بعد علماء کیا یہ جو وفد ہے یہ اس مقتول کے ہاں تعزیت کے لیے بھی یہ امن کمیٹی کے ممبران اور میں خود بھی جاؤں گا. اور ایک بات اور جو بڑی ضروری ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا اس میں ذرائع ابلاغ سے ہم ساتھ چاہتے ہیں. ذرائع ابلاغ کا میں ممنون ہوں جو کردار انہوں نے سری لنکا کے معاملے پہ ادا کیا، جو اس حوالے سے کل سے اب تک ادا کیا کہ علماء اسلام کا اور تمام مذاہب کے قائدین کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی بھی شخص کو، وہ گناہگار بھی ہو تو آپ خود قتل نہیں کر سکتے. عدالت میں جانا چاہیے، تھانے میں جانا چاہیے، اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور آپ کو علم ہے کہ جب یہ سری لنکا والا واقعہ ہوا تو مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، علامہ عارف وادی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، پاکستان علماء کونسل، دارالافتاء پاکستان، پاکستان کے تمام علامہ ساجد علی نقوی صاحب،
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مولانا محمد احمد لدھیانوی، کوئی ایسا فرد نہیں ہے پاکستان کا، کوئی ایسا عالم نہیں ہے، تحریک لبیک، سب نے کہا کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا یہ لوگ جو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں یا نعرہ رسالت کو بلند کر کے اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ جس طرح کل رات بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ؟ جو ان کا نام لے کے ان کی بات نہ مانے، جو ان کا نام لے کے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دے، ایک پاگل کو پتھر مار مار کر مار دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح مارو آپ۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو منافقین مدینہ منورہ میں سامنے تھے، پھر بھی یہ کہہ کہ ان کو کچھ نہیں کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے۔ دنیا آج میرے دین اور میرے وطن پہ انگلی اٹھا رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باقی اسلامی دنیا 56-57 اسلامی ممالک ہے، وہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے محراب و منبر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذرائع ابلاغ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جس طرح سری لنکا کے معاملے پر، اس سری لنکن شہری کے معاملے پر سب ایک ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اس مظلوم مشتاق کے معاملے پر بھی ہم سب کو ایک ہو کے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے وطن اور اپنے دین کے اوپر انگلی نہیں کسی کو اٹھانے دینی۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ یہ جو ظالم ہے، یہ جو ظلم کرنے والا ہے، اسلام بھی اس سے بری ہے اور مسلمان بھی ان سے بری ہیں، محراب و منبر بھی ان سے بری ہے، قرآن بھی ان سے بری ہے۔ کس طرح حق دیا جا سکتا ہے کہ ایک پاگل شخص کو، ایک مجنون کو، ایک عقل نہ رکھنے والے کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے؟ آ سکتا ہے کہ میں دین کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر کے دوسرے کی گردن جو ہے حکم صادر کر دوں؟ پاکستان میں ایک قانون ہے، پاکستان کا ایک دستور ہے، علماء اسلام جو ہیں، مفتیان کرام جو ہیں، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میاں چنو واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔